الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورۃ الکافرون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے فجر کی 2 رکعت سنت ہے. ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ پڑھا کرتے ہیں. اس لیے سنت یہ ہے کہ فجر کی جو سنت ہے 2 رکعت اس میں اور مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے اس میں ان دونوں سورتوں کو پڑھنا چاہیے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، بچھو نے ڈنک مار دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگایا اور یہی سورہ کافرون اور اخیر کی 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ان کو پڑھتے تھے اور جہاں پر بچھو نے ڈنک مارا تھا وہاں اس پانی کو لگاتے تھے اور وہاں پر ہاتھ پھیرتے تھے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بچھو کے ڈنک مارنے کے بعد یہ علاج ہے، اس کو اپنانا چاہیے، کرنا چاہیے. یہ سورہ اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا، اس کا شان نزول کیا ہے، سنیں آپ لوگ. ایک مرتبہ ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کے کچھ سردار آئے جن میں ایک عاص بن وائل تھا، ایک ولید بن مغیرہ تھا، عقبہ تھا. اس طریقے سے 3-4 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آئیے ہم اور آپ اس بات پر صلح کر لیں کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم لوگ آپ کے اللہ کی پوجا کریں. اس بات پر صلح ہو جائے، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال جو ہے ہم آپ کے رب کی اور آپ کے اللہ کی عبادت کریں، پرستش کریں. تو یہ سورہ نازل ہوئی جس میں اس طرح کی صلح کو بالکلیہ رد کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ کچھ سرداران مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بات یہ رکھی، کہا کہ ہم آپ کے قدموں میں بہت ساری دولت لا کر کے ڈال دیتے ہیں، بہت سارے روپے آپ کو دے دیتے ہیں اور اس بات پر صلح کر لیجئے کہ آپ ہمارے بتوں کی برائی بیان نہیں کریں گے، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے. اگر یہ قبول آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم آپ کا نکاح، آپ کی شادی عرب کی جو خواتین ہیں ان میں جو سب سے خوبصورت خاتون عورت ہے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں. اگر آپ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو پھر ایک صورت یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کی 1 سال پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی پوجا کریں. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان لوگوں نے بس یہ کہا خالی آپ اتنا کر لیں تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا کہ آپ ہمارے معبودوں کے سر پر ہاتھ پھیر، جو ہمارے بت ہیں
ہماری مورتیاں ہیں، بس ان کے سروں پر آپ ہاتھ پھیر دیں، مسح کر دیں تو جھگڑا ختم، اور پھر جو ہے ہم جو ہے آپ کے معبود کی بھی پوجا کریں گے، اس پر صلح کر لیں۔ بہرحال یہ سارے واقعات پیش آ سکتے ہیں اور آئے ہوں گے، پھر اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ یہ سارے واقعات اس سورہ کا شان نزول بن سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں، قل اے نبی کہہ دیجئے ان سے، مکہ کے کفار سے، مشرکین سے، کیا کہہ دیجئے؟ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے مشرکو، سن لو کان کھول کر کے، اس طرح کی بات پر صلح نہیں ہو سکتی۔ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، میں فی الحال عبادت نہیں کرتا ہوں تمہارے معبودوں کی، فی الحال میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم لوگ عبادت کرتے ہو میرے معبود کی، یعنی فی الحال تم لوگ بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں مستقبل میں، زمانہ آئندہ میں تمہارے معبود کی پوجا کروں گا، نہ فی الحال کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ مستقبل میں، زمانہ آئندہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم لوگ اپنے شرک پر رہتے ہوئے میرے معبود کی پوجا کرو گے، اور نہ تم لوگ شرک پر رہتے ہوئے میرے معبود کی پوجا کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا بدلہ ملے گا، ولی دین، اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ دین کا معنی جزا، بدلہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا معنی بدلہ، جزا یہ یہاں پر کیا ہے کہ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا، تمہاری جزا ملے گی، اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ آپ لوگوں نے اس سورہ کا ترجمہ سنا، ترجمے سے اندازہ ہو گیا ہوگا اس بات کا کہ جو باتیں صلح کی رکھی تھیں کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان باتوں کو بالکلیہ رد کر دیا گیا، اور یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اس طرح کی باتوں پر صلح نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کفار و مشرکین کے ساتھ بالکل صلح نہیں ہو سکتی، جبکہ قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے، بلکہ قرآن کریم کا حکم سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ لوگ صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی ان کے ساتھ صلح کر لیجئے۔ چنانچہ بہت سے موقعوں پر آپ نے کفار و مشرکین کے ساتھ صلح کی۔ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، 3 قبیلے تھے۔ تو آپ نے جاتے ہی ان تینوں قبیلوں کے ساتھ صلح کی۔ صلح اس بات پر کی تھی کہ ہمارے تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تمہارا ساتھ ہوگا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اس طریقے سے صلح کی تھی آپ نے، تاکہ آپ وہاں پر جانے کے بعد اندر سے کوئی شورش اور فتنہ نہ ہو۔ بہرحال وہ آپ کی مصلحت تھی، آپ نے صلح کی۔ صلح حدیبیہ مشہور ہی ہے کہ آپ نے حدیبیہ کے مقام پر کفار کے ساتھ صلح کی۔ اسی طریقے سے اور بھی موقعوں پر صلح کرنا یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کفار کے ساتھ جو مصالحت کی چند صورتیں ناجائز ہیں اور حرام ہیں، اور کچھ صورتیں جائز ہیں۔ کون سی صورت جائز ہے اور کون سی صورت ناجائز ہے، وہ یہ ہے، ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کفار کے ساتھ ہر قسم کی صلح جائز ہے، الا صلحا حرم اللہ، الا صلحا حرم حلالا واحل حراما، او کما قال،
ایسی صلح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے جو صلح حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے۔ یعنی اگر اس صلح کی وجہ سے حرام چیز حلال ہوتی ہو اور حلال چیز حرام ہو جاتی ہو تو ایسی صلح تو ناجائز۔ یہاں پر جس صلح کو رد کیا گیا ہے وہ صلح ایسی ہی ہے، اور اس صلح پہ اللہ رسول تیار ہو جاتے تو شرک لازم آتا، حرام کام کرنا لازم آتا، کہ ایک دم ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے معبودوں کی پوجا کیجیے ایک سال، اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی پوجا کریں گے۔ یہ تو شرک پر صلح ہونے جا رہی ہے، صلح کی بات، اس لیے اس کو رد کر دیا گیا۔ یہاں جو ہے کفار یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے معبودوں کے سر پر ہاتھ پھیر دیجئے، اس میں بھی شرک کا شائبہ ہے، اگر تعظیم کی غرض سے ہاتھ پھیرا جائے گا اس میں بھی شرک ہے۔ تو یہ ایسی صلح کی دعوت دے رہے تھے جس کے اندر ایک حرام کام کا اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرنا لازم آ رہا تھا، اور ایسی صلح کفار کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سے حلال حرام ہو جائے اور حرام حلال ہو، حلال حرام ہو جائے اور حرام حلال ہو جائے، ایسی صلح قطعاً جائز نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، یہ کہا گیا تمہارے لیے، تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، ہم کچھ نہیں کہیں گے، میں جو کر رہا ہوں اس کو کرتا رہوں، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی گیا تھا اس لیے کہ وہ دین کی تعلیم دیں، توحید کی تعلیم دیں، لوگوں کو بتائیں، صحیح بات سکھلائیں۔ کون کیا کر رہا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہوگا، یعنی تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا، مجھ کو میرے عمل کا بدلہ ملے گا، مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ اپنی اس بات پر اٹل رہتے ہو، اپنی بات پر مصر رہتے ہو، میرا کوئی نقصان نہیں ہے، میدان حشر میں تم کو تمہارے عقیدے کا، تمہارے اعمال کا بدلہ مل جائے گا، اور میں توحید کے اوپر قائم ہوں، ایک اللہ کی وحدانیت کے اوپر قائم ہوں، مجھ کو میدان حشر میں مجھ کو میرا بدلہ مل جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ قرآن کریم میں اس طرح کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کا مفہوم یہی ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے، یعنی جیسا کرو گے بھگتو گے، جیسا کرو گے بھگتو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کرتے۔ تو یہ جو ہے جیسا کرو گے بھگتو گے، لنا اعمالنا ولکم، یہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، مطلب ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یہ کب بات کہی جاتی ہے؟ جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے اور وہ اڑا رہتا ہے، بات مان کے نہیں دیتا، کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جو کر رہے ہو اس کا بدلہ پاؤ، اس میں چھوٹ نہیں دی جاتی ہے، اس کو رخصت نہیں دی جاتی ہے۔ یہ تو عاجز آ کر کے، اور اخیر میں یہ بات جب انت تک کوشش ہو جاتی ہے، نہیں سمجھ پاتا، تب یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کو تمہارے عمل بدلہ ملے گا، مجھ کو میرے عمل کو بدلہ ملے گا۔ تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ میں توحید کے اوپر قائم ہوں اور رہوں گا آئندہ، اس لیے کبھی تمہاری دعوت کو، صلح کو قبول نہیں کر سکتا، اور تم لوگ جو شرک کے اوپر قائم ہو تو شرک پر رہتے ہوئے تم ایک اللہ کی اور توحید کو بجا نہیں لا سکتے ہو، ایک اللہ کی پوجا نہیں کرو۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم انک عفو کریم وتحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا حی، یا قیوم، برحمتک نستغیث۔ اے ہم سب کے کریم آقا، ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، فضل کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائیے، سہولت اور نرمی کا معاملہ فرمائیے۔ مولا کریم، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو
جو دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، مجمع میں، اللہ جیسے بھی ہوئے ہیں، اے مولا کریم آپ خوب جانتے ہیں۔ اے مولا کریم آپ ان تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے بخش دیجیے، ان سب کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیے، پورے عالم کے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ زندوں کی بھی، مردوں کی بھی، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، اے اللہ سبھی کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے میرے مولا پورے عالم میں مسلمان جہاں جہاں ستائے جا رہے ہیں، ظالم ان کو اپنے ظلم کے شکنجے میں کس رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری جان، مال، عزت و آبرو اور ہمارے ایمان و اسلام کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم ہمارے دل میں جو نیک تمنائیں ہیں، نیک جذبات ہیں، نیک حوصلے ہیں، نیک مرادیں ہیں، اے مولا کریم وہ سب اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائیے۔ اللہ مقروض کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے سبیل پیدا فرمائیے۔ اے ہم سب کے مولا، اے ہم سب کے پیارے داتا، ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ رحم فرمائیے۔ اللہ بالخصوص ہندوستان اور یو پی کے مسلمانوں پر اے اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین ہم سب کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے، ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی آفتوں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کے الجھنوں اور ٹینشنوں سے، حاسدوں کی حسد سے، عداوت رکھنے والوں کی عداوت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کی نماز کو، ہماری نفل نمازوں کو، تلاوت قرآن کریم کو، سب کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اللہ یقیناً ہماری یہ باتیں ناقص ہیں، کھوٹی ہیں، اے اللہ اس لائق نہیں کہ آپ کے حضور میں وہ پیش کی جا سکے، لیکن اے میرے مولا ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ آپ شکور ہیں، قدردان ہیں، آپ کھوٹے اعمال کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اے مولا کریم ہم سب سے جو اعمال ہوئے ہیں یقیناً کھوٹے ہیں، اے اللہ لیکن آپ اپنی صفت کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے اعمال کو قبول فرما لیجیے۔ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین ہمارے دشمن جو ہیں اے اللہ ان کے حق میں ہدایت مقدر ہے تو ہدایت سے نواز دیجیے، اور اے اللہ ہدایت مقدر نہیں ہے تو مزید ان ظالموں کو ظلم کرنے کا موقع نہ دیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے، سچا پکا مومن بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل پر مقدر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو ایام رمضان کے رہ گئے ہیں مولا کریم ان ایام کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرمائیے، قبر کے عذاب سے بچا لیجیے، موت کی سختیوں سے اور حادثاتی موت سے مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے اللہ، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی جو مانگنے سے رہ گیا بشرطے کہ ہم سب کے حق میں خیر اور بہتر ہو، محض اپنے فضل و کرم سے بغیر مانگے عطا فرما دیجیے۔ اللہ بہت بڑے داتا ہے، بہت بڑے داتا ہے۔ مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز مرادوں کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان